کلچر اینڈ کلائمیٹ کا لنک ماؤنٹین ایریاز میں نظر آتا ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے. لوگوں کا پورا لائف سٹائل ان کے سیزنل سائیکلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب وہ سیزنل سائیکلز کے اندر چینج آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. کلائمیٹ چینج کا تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے، فزیکل انفراسٹرکچر تو ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لے مین کو بھی سمجھ آ جائے کہ کلائمیٹ چینج آرٹ ہیریٹیج کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کلائمیٹ وچ از افیکٹنگ دیم، اٹ از آلسو اگر ہم جی بی کی بات کریں تو وہاں پہ ایک تو ڈیولپمنٹ کے جو پیٹرنس ہیں جو کہ کافی ایکسیلریٹ ہوئے ہیں ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس، ایز ویل ایز وہاں پہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان تینوں کو ہمیں ساتھ دیکھنا پڑے گا ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن، بیکاز یہ آپس میں بھی لنکڈ ہیں اور اس کا افیکٹ بھی لوگوں کی لائفس کے اوپر وہاں پہ کافی زیادہ ہے. اب کنکریٹ کے جنگل کو ہم ڈیولپمنٹ تو نہیں کہہ سکتے. اب ٹھیک ہے، آپ کا ٹورسٹ کا انفلکس اچانک بڑھ گیا، آپ کے پاس 1.5 ملین 2 ملین اینولی آپ کے پاس اگر ٹورسٹ آ رہا ہے، پلازا کھڑے کرنا، بڑا ہوٹل بنانا، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ ڈیولپمنٹ جو ایک فلیٹ لینڈ کے اوپر ہو رہی ہے یا ایک شہر میں ہو رہی ہے، ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہی ڈیولپمنٹ یا وہی طرز جو ہے ڈیولپمنٹ کی وہ ایک ماؤنٹین ایریا کے اندر ہوگی. جو آج کل کا زمانہ ہے وچ از کیپٹلزم سے ڈریون ہے، کنزیومرزم سے ڈریون ہے، کہ ڈیولپمنٹ یہ ہوگا کہ آپ کانکریٹ کا جنگل بنا دیں، گلاس فسادز ہوں آپ کے. یہ جو سٹی کا ڈیزائر ہے نا، دس ڈیزائر فار ڈیولپنگ دی سٹیز، دیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن کنٹرولنگ ہیومنز اینڈ کنٹرولنگ کہ آپ کہاں سے کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے. آرکیٹیکچر کی بات کریں، کلچر ریزیلینس اور سٹوری ٹیلنگ کے اندر بھی تو بہت بڑا اس کا رول ہے نا. کیسے بہتر ہم اس کو کلچر ریزیلینس اور پھر اس کو سٹوری ٹیلنگ فارمیٹ میں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. We need to pay more attention, more deep attention to what is around us. یہ پیٹرنس کہاں کے ہیں، یہ کیوں آئے، ان کا کیا مطلب تھا. جب گل بشر ہاؤس کے اوپر کام کر رہے تھے یاسین میں، تو اس کے کالمز کے اوپر ایک پیٹرن تھا گلسر کے نام سے، اور وہ جو پیٹرن تھا دیٹ واز شیپڈ لائک اے ستار. اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چیز سمبلائز کرا تھا کہ یاسین ویلی میں اسلام ستار کے تھرو آیا تھا. آئمن کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر زہرا حسین. اور ڈاکٹر زہرا حسین بائی پروفیشن آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن جی بی میں ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو میڈیا پہ بہت آفر نظر آئیں گے، اور جو ان کا اسکوپ ہے وہ بہت زبردست قسم کا کام ہے کلچرل ہیریٹیج پہ، آرٹس پہ. اور جب کلچر کی بات آتی ہے تو اوبیس سی بات ہے، ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، یا ہماری بیسکلی پہچان ہے وہ آرٹس، ہیریٹیج اور کلچر، اور جو ہماری اولڈ سیٹلمنٹ ہے اس سے ہی کی جاتی ہے. دنیا بھر میں جو بھی کسی کی پہچان ہو تو ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت ساری کنورسیشن، بہت ساری ڈسکشن کریں گے، لیکن اس میں سے زیادہ پارٹ جو ہوگا وہ آرکیٹیکٹ پہ ہم بات کریں گے. اس کے ہمارے جو کلچرل، ہمارے ہیریٹیج سائٹس ہیں، کلچر سائٹس ہیں، اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو. جب بھی بات ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کی، چونکہ ماؤنٹینیس ریجن سے ہمارا تعلق ہے، تو کلائمیٹ کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں صرف فلڈ آ گیا، روڈ گیا، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بس ایک ظاہر ایکو پوری ایک لائف آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، افیکٹ ہو جاتا ہے. کلچر اور آرٹ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ آئی تھنک ان کے بہت انٹرسٹنگ لنکیجز ہیں، اور اگر ہم خاص کر ہندو کش ہمالیہ پہاڑی سلسلوں کی بات کریں تو دیز آر ویری ینگ ماؤنٹین رینجز، وچ مینس دیٹ یہاں پہ پہاڑ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی ہائٹ جو ہے گین کر رہے ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے یہاں پر جو لینڈ سلائڈس ہیں یا جو مڈ سلائڈس ہیں یا جو گلیشیئرس کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو بڑے پروناؤنس طریقے سے نظر آتی ہے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ماؤنٹینس، تو یہاں کا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے دیٹ از آلسو بیسڈ آن ہاؤ دیز ایکو سسٹمز آر ڈیولپنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کا جو کلچر ہے یا جو لائف اسٹائل ہے وہ بھی پریڈومیننٹلی جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ انٹرنسکلی لنکڈ ہے. تو اس لیے ہمیں جو کلچر اینڈ کلائمیٹ کا لنک ماؤنٹین ایریاز میں نظر آتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، بیکاز پیپل ڈپینڈ آن دیئر ایگریکلچر اور دیئر آرچرڈز. اپنی جو ان کی پیسٹورل لائفز ہیں ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ ظاہر ہے انحصار ہے. سو وین دیٹ اسٹارٹس ٹو چینج، آپ کی کوئی ایک بارش لیٹ ہو گئی ہے یا کوئی آپ کا بلاسمز آپ کے ضائع ہو گئے ہیں، سو دیٹ ول ہیو اے ویری predominantly profound effect on how people live their lives. And اب ہم اگر بات کریں کلچر کی، تو لوگوں کا جو کلچر ہے ان دا ماؤنٹین ایریاز از آلسو لنکڈ ٹو دیئر نیچرل انوائرمنٹ. سو دیٹس وائی ماؤنٹین ایریاز میں آپ کو یہ بہت اسٹرانگلی نظر آتا ہے.
اور اسی لیے ہمیں ماؤنٹین ایریاز میں کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کریں تو ہم کلچر کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. کلائمیٹ چینج کا تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے، فزیکل انفراسٹرکچر تو ہے. کلچر میں اگر چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لے مین کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھئی ایک کلائمیٹ چینج آرٹ ہیریٹیج کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، تو اس کا اوور کم کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم ہمیشہ پرابلمس تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے سلوشن کی طرف ہم بہت زیادہ نہیں جاتے ہیں. تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن تو ہو گئی، سلوشنس کیا ہیں، میٹیگیشن کا کیا ایک میکانزم ہے، کیسے ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کیا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہم لوگ جب پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو لک ایٹ آل دا اسٹیک ہولڈرز جو پرابلم کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کلچر کے اوپر کس نوعیت کے افیکٹس آ رہے ہیں بیکاز آف کلائمیٹ، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا ٹو کم اپ ود اے پلان دیٹ ریئلی ریزالوز دا ایشوز ایٹ ہینڈ. تو کلچر از ناٹ جسٹ جو ہمارے مونیومنٹس ہیں یا جو ہماری فیسٹیولز ہیں یا جو پریکٹسز، دیٹس ناٹ دی اونلی کلچر دیٹ از دیئر. جو کلچرل لائیوز ہیں یا جو کلچرل لینڈسکیپس ہیں ان دیز ماؤنٹین ایریاز، اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کا پورا لائف سٹائل ان کے سیزنل سائیکلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جب وہ سیزنل سائیکلز کے اندر چینج آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. اینڈ ناؤ اٹس ناٹ جسٹ کلائمیٹ وچ از افیکٹنگ دیم، اٹ از آلسو اگر ہم جی بی کی بات کریں تو وہاں پہ ایک تو ڈیولپمنٹ کے جو پیٹرنز ہیں جو کہ کافی ایکسیلریٹ ہوئے ہیں ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس، ایز ویل ایز وہاں پہ جو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان تینوں کو ہمیں ساتھ دیکھنا پڑے گا ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن، بیکاز یہ آپس میں بھی لنکڈ ہیں اور اس کا افیکٹ بھی لوگوں کی لائفس کے اوپر وہاں پہ کافی زیادہ ہے. ہمارے ابھی آپ نے چونکہ ڈیولپمنٹ کی بات کی، تو کنکریٹ کی کوئی بلڈنگ بنانا، کوئی پلازا کھڑا کرنا اور کوئی بڑا ہوٹل بنانا، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے وہاں پہ ظاہر ڈیولپمنٹ بہت ریٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اگر اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہیں تو. ڈیولپمنٹ چونکہ آپ آرٹس پہ کام کریں ایز این آرکیٹیکٹ، آپ ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کنکریٹ کے جنگل کو ہم ڈیولپمنٹ تو نہیں کہہ سکتے. اب ٹھیک ہے، آپ کا ٹورسٹ کا انفلکس اچانک بڑھ گیا، آپ کے پاس 1.5 ملین 2 ملین اینولی آپ کے پاس اگر ٹورسٹ آ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ریپڈ آئی ڈونٹ نو، ہم اس پہ آپ تو صرف یہ مجھے سمجھائیں لے مین کے لینگویج میں، پلازا کھڑے کرنا، بڑا ہوٹل بنانا، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے یا ڈیولپمنٹ ان ٹرو سینس ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ آئی تھنک یہ بہت اچھا سوال ہے. ڈیولپمنٹ ان دا ٹرو سینس تو آف کورس کوئی بھی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے انسان اور اس کے اوپر سوچ بچار کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ڈیولپمنٹ آپ کی اصل میں جو آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے یا جو آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اصل ڈیولپمنٹ وہ ہے. لیکن آف کورس جو آج کل کا زمانہ ہے وچ از کیپٹلزم سے ڈریون ہے، کنزیومرزم سے ڈریون ہے، تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ کو جو ایک ڈیولپمنٹ کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے، لوگوں کو وہی ڈیولپمنٹ لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ یہ ہوگا کہ آپ کانکریٹ کا جنگل بنا دیں، گلاس فسادز ہوں آپ کے، اینڈ ویری سارٹ آف این ایفیشینٹ لائف جہاں پہ لوگ آرام سے آ جا رہے ہیں، سب فیسلٹیز ان کو ان کے ہاتھ میں مل جائیں، اسموتھلی مل جائیں. سو اس وقت جی بھی آئی تھنک جس نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از دس آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ وچ پیپل آر چیسنگ، اینڈ اس سارے کے ساتھ ساتھ ان سم سینس کافی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سو مینی تھنگز دیر دیٹ سلو یو ڈاؤن. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس بجلی نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائمز، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی وہ اسپیڈ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو. سو دیز آر دیز فرکشنز جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے امیجن کی ہے وہ نہیں ہو رہی، اینڈ دیٹ از وائی وہ کافی زیادہ باعث بنتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا فار دا یوتھ who اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہاں تو کچھ نہیں رکھا، یا آپ جگہیں چھوڑیں، شہروں میں جائیں، وہاں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. سو آئی تھنک ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ویئر ایگزیکٹلی ڈو وی وانٹ ٹو گیٹ ایٹ. اور میں نے کہیں اور یہ کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ایک فلیٹ لینڈ کے اوپر ہو رہی ہے یا ایک شہر میں ہو رہی ہے، ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہی ڈیولپمنٹ یا وہی طرز جو ہے ڈیولپمنٹ کی وہ ایک ماؤنٹین ایریا کے اندر ہوگی. ماؤنٹین ایریا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوگی دیٹ ول ہیو ٹو بی ڈفرینٹ، وہ ایک ڈفرینٹ ٹریجیکٹری پہ ہوگی، اس کے ڈفرینٹ میکینزمز ہوں گے، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر سیڈلی نہ گورنمنٹ نے کام کیا، اور سیڈلی جو ہماری آئی وڈ سے آرٹسٹک کمیونٹی ہے یا جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی.
ایک تو آپ نے بھی کہا کہ گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ کے حساب سے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. میرے خیال سے ہم پچھلے 80 سال کے قریب اب ہونے والے ہم نازک موڑ سے ہی ہم گزر رہے ہیں. وہ موڑ ختم نہیں ہو وہ رہا. موڑ ختم نہیں ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آرکیٹیکٹ کتاب بتا سکتے ہیں آگے جا کے کوئی راستہ بہتر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے آگے بھی نازک موڑ سے ہی گزرنا ہے. اب ایک بہت مشکل ایک چیلنج بھی ہے نا ہمارے لوگوں کو. ڈیولپمنٹ کو ہم نے لنک کیا ہے صرف پلازے کے ساتھ, کنسٹرکشن کے ساتھ. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے سوسائٹی کے اندر جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں جو امپروو سسٹم ڈیولپمنٹ پہ ہم کہا جاتا ہے یا انٹرنیشنل انڈیکس کے اندر اس کو مارک, اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. پلس آپ خود چونکہ گلگت بلتستان اور چترال ابھی ریسنٹلی بھی آپ ہو گئی ہیں, مجھے تو جب بھی ہم جاتے ہیں تو بلڈنگس کی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں, بلڈنگ تو بن گیا, آپ نے جو کبھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے لائٹ نہیں ہے, آپ کو جنریٹر چلانا ہوتا ہے, آپ کے پاس پانی نہیں ہے. اسکردو, ہنزا, جتنے بھی پرومننٹ آپ جو لوگ سمجھتے ہیں نا بہت آئیڈیل ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, وہاں پہ کمیونٹی کے لیے نہ پینے کا پانی ہے, نہ وہاں پہ بجلی ہے, نہ انٹرنیٹ ہے. جب آپ کے پاس پاور بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, تو پھر آئی ڈونٹ نو ڈیولپمنٹ پھر کیا ہے. یا ٹورسٹک ایکسپورٹ کے اندر وہ آئی گیس مس ریپریزنٹ کیا گیا ہے. تو اس کانٹیکس کو آپ کا ایکسپیرینس ڈیولپمنٹ کو ٹرو ریئلٹی کے ساتھ جب آپ میچ کریں تو آپ نے کیسا پایا ہے, ویسے آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ I think وہی ہے, there is quite a disjuncture between there is this desire for development, and that desire is linked to how we've been taught کہ development یہ ہے. ہمیں I would say white man نے بتا دیا ہے کہ یہ اگر آپ کی بلڈنگز ہیں یا یہ آپ کے فسادز ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. تو آئی تھنک ہم اس مٹیریل پکچر کو سامنے رکھ رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ ٹرو ڈیولپمنٹ کیا ہے. اگر آپ کا کسی ایک علاقے کے ساتھ تعلق ہے, اس علاقے کی اپنی کنٹیکسچویلٹی کیا ہے, اس کے اپنے چیلنجز کیا ہیں, اس کے کنسرنس کیا ہیں. بایو ڈائیورس ایریاز ہیں یہ, یہاں فارسٹ ہیں, معدنیات ہیں, the landscape is quite fascinating. تو پھر یہاں پر ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو آئی ووڈ سے کہ وہ معدنیات بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ فارسٹ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پتھر بھی اسٹیک ہولڈر ہے, دریا بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اب آپ بتائیں ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ ورکنگ ود دی اسٹیک ہولڈرز ٹو ریئلی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ. اس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بیکاز ہمیں وہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ انسان کے علاوہ ہم نے مٹیریل کو بھی دیکھنا ہے, حیوان کو بھی دیکھنا ہے, ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس سورلی لیکنگ ان ہاؤ وی تھنک اباؤٹ ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ کے اندر بھی تو ظاہر ہے پاکستان جب بنا شروع میں جو کیپٹل تھا پاکستان کا وہ کراچی تھا, اس کے بعد اسلام آباد کیپٹل بنا, اور اسلام آباد جب کیپٹل بن رہا تھا, اس کا جب ماسٹر پلان بنا تھا تو تب یہی بات ہوئی تھی کہ ہر 20 سال بعد یہ ریوائز ہوگا. ظاہر ہے آبادی بڑھے گی, روڈ بنیں گے, انفراسٹرکچر بڑھے گی, تو آپ کو سچویشن یا لینڈسکیپ بھی آپ کو اس حساب سے اپ گریڈ کرنا ہوگا. اسلام آباد کے اگر میپ اپ گریڈ نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان جیسا ریموٹ ایریا, آئی ڈونٹ نو, وہاں پہ میں کافی پہلے جی ڈی اے کا آفس ہے, ایس ڈی اے کا آفس ہے, کچھ میپس تو ہیں کاغذ کی حد تک بنے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ بنے بھی کیسے ہیں. تو بغیر پلان کے ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور اگر 2024 کی یہ حالات ہیں, اب ہماری ایج اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈس نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے روڈس تھے, اب وہاں پہ صرف بلڈنگیں بن رہے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک کو جو ایک کلچرل میکنزم تھا سارا ختم ہو گیا, چھوٹے چھوٹے کنکریٹ کی چیزیں بن رہی ہیں. تو اب ایک میپ اگر بنا ہوا ہے, کوئی پلاننگ پراپر طریقے سے ہے گلگت میں, کاغذ کی حد تک نہیں, میں ٹرو سینس گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں, نہیں ہے, تو پھر 2024 میں یہ حالات ہیں. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں میں اتنا کچھ دیکھا ہے, 10 سال 20 سال 50 سال بعد تو ایک عجیب سا مری کے مان روڈ سے تو یہ اس سے بھی ورسٹ ہوگا. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک آئی وڈ ڈس ایگری ان دا سینس کہ پلان نہیں تھا کبھی, بیکاز آئی تھنک دیر واز اے پلان, اٹس جسٹ دیٹ پلان ہیز بین ٹیکن اوور بائی دس آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈرنٹی. کیونکہ جو یہاں پہ پہلے محلے تھے, جس طرح سے سیٹلمنٹس تھیں, وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے ایک ظاہر ہے مشاورت کے ساتھ بنانا, ایکسپیریمنٹیشن کرنا, دیکھنا دس ورکس دس ڈزنٹ ورک, پانی کیسے لانا ہے, پانی کیسے گھروں تک پہنچانا ہے, ویسٹ واٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے, فصلوں کا کیا کرنا ہے, جب آپ کا سیزن کھلتا ہے اس وقت آپ نے جو صفائیاں کرنی ہے اپنی ساری, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ. سو وہ ایک سسٹم, ایک کمیونل سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا, بٹ سیڈلی دیٹ سسٹم ہیز بین ریپلیسڈ ود دس
idea of big D development, کہ ہمارے شہر جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. سو آپ کے محلے تھے, پھر آپ کے پاس وارڈز آ گئے, وارڈز کے بعد آپ کے پاس اسکردو, فار ایگزامپل اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ گئی ہے, ناؤ دے آر پلاننگ سوسائٹیز. اینڈ سیڈلی جب ہم ماسٹر پلاننگ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ جو ماسٹر پلاننگ کا آئیڈیا ہے دیٹ از بیسڈ آن سیگریگیٹنگ ایریاز. تو آپ کا یہاں پہ ریزیڈینشیل ہوگا, وہاں اسکول ہوگا, آرام سے آپ گھر سے اسکول جائیں گے, اسکول سے آپ شاپنگ کرنے جائیں گے, شاپنگ سے آپ کچھ اور کریں گے, آپ گھر آئیں گے. تو یہ جو سٹی کا ڈیزائر ہے نا, دس ڈیزائر فار ڈیولپنگ دی سٹیز, دیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن کنٹرولنگ ہیومنس اینڈ کنٹرولنگ کہ آپ کہاں سے کہاں جائیں گے, کیسے جائیں گے, اینڈ ہاؤ ڈو دے انشور دیٹ یو آر اے ویری ایفیشینٹ سٹیزن آف دیٹ سٹی. تو آئی وڈ سے کہ ابھی اس کے بیچ میں ہے, دیر از دس ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ دیٹ از ہیپننگ. اس کو روکنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے, اس کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آئی وڈ سے ریگولیشن بھی کوئی اسمارٹ سم انٹیلیجنٹ ماسٹر پلانز وڈ اسٹارٹ ورکنگ, اینڈ مے بی اے کپل آف ماسٹر پلانز اینڈ ناٹ جسٹ ون ماسٹر پلان, بیکاز ایک ماسٹر پلان آئی تھنک ول ناٹ ورک. تو اس لیے کچھ ہمیں اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, نیچرل انوائرمنٹ کو بھی اتنی امپورٹنس دینی ہے, لوکل مٹیریلز آر ویری امپورٹنٹ. سو اگر ہم بات کریں کہ سیمنٹ, کانکریٹ, یہ سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے, دین وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آلٹرنیٹیوز. آپ کے پاس وہاں پہ مٹی موجود ہے, سینڈ موجود ہے, آپ ڈوب بلاکس کی بات کر سکتے ہیں. پھر جب ہم ان کی بات کرتے ہیں دین ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی کتنے ریڈیلی اویلیبل ہوں گے یہ مٹیریلس تاکہ ہم جلدی جلدی بلڈنگس بنا لیں. سو دیر از دس ہول, آئی وڈ سے جی بی از اے ویری فرٹائل لینڈ ان ٹرمز آف ایکسپلورنگ دیز آلٹرنیٹیو کائنڈز آف ways of developing these areas. لیکن somehow اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کہتے ہیں بس یہاں سے ماڈل لائے, یہاں چھاپ دیا, ملیشیا سے کچھ دیکھا وہ چھاپ دیا, بھوٹان سے کچھ دیکھا وہ چھاپ دیا. سو that doesn't really work. And I think ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ کاپی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے, گراؤنڈ اپ کوئی چیز ہونی چاہیے, but ground up چیز really requires research and really understanding what are the contextual challenges, but at the same time understanding ہمارے پاس locally resources کیا موجود ہیں. Now how do we start working with those resources? And I think اس کے اندر جو 1980s میں ایک ARSP نے کام کیا تھا, that was commendable. بہت زبردست انہوں نے کام کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے ولیج آرگنائزیشنز بنائی تھیں, ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا. سو آئی تھنک اس طرح کے کسی ماڈل کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ ٹو ریئلی بلڈ سسٹمز جس کے اندر یو کین پلگ دیز تھنگس ٹوگیدر سو دے اسٹارٹ ورکنگ. آپ کے فار ایگزامپل سوئل بلاکس کہیں بن رہے ہیں, یو ٹرانسپورٹ دیم سم ویئر اینڈ دین ریڈیلی اویلیبل ہوں بلڈنگ مٹیریلس, آلٹرنیٹیو بلڈنگ مٹیریلس, سو دیٹ یو کین بلڈ ان دوز. آپ نے بھی کہا نا کہ ملیشیا سے ہم نے کوئی ماڈل دیکھ لیا تو ہم اس کو لے کے آئے, انڈونیشیا سے دیکھا یا بھوٹان سے, آئی ڈونٹ نو مجھے ملیشیا سے یا بھوٹان سے لے کے آئے, لیکن لوکلی ہمارے ماڈلز آ گئے ہیں. جیسے گھر اچانک RCC کے بنانے تھے, لوگوں نے ساروں نے RCC کے گھر بنا دیا. اب بھی جو نہیں بنا رہا تو وہ کہہ رہے جلدی جلدی, اب وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. جس کا RCC کے گھر نہیں ہے تو کہتے ہیں یار نہیں مٹی والے گھر ہے, تھوڑا سا اولڈ فیشنڈ ہے, اتنا اچھا نہیں ہے. تو لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑا RCC کے گھر ہونا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آپ اس میں آپ ایز این آرکیٹیکٹ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اپنے کلچر کو, اپنے آرٹس کو, اپنے ہیریٹیج کو امپروو کر کے کیسے بہتر مزید کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی کلچرل آئیڈینٹی بھی سسٹین ہو اور جو ڈیولپمنٹ کا ایک بیلنس ہے وہ بڑا سا بہتر طریقے سے وہ آگے چلے. تو یہ کیسے ممکن ہے, اور لوگوں کو یہ کیسے پتہ لگے گا یا سمجھ آ جائے گی, یا لوگوں کو بتانا ہی میرے خیال سے یہ بھی ضروری ہے کہ شارٹ ٹرم گین کے لیے آپ نے لانگ ٹرم سیکریفائس نہیں کرنا ہے. فیوچر آپ کے کلچر کے ساتھ, آپ کے آرٹس کے ساتھ, آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا ہے, نہ کہ ویسٹ کے ایک ریپلیکا ماڈل کے ساتھ. تو اس پہ بھی میرے خیال سے سمجھنے کی لوگوں کی نیڈ ہے, رائٹ؟ بالکل نیڈ ہے. اور آئی تھنک اس کو ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ ایک طرز تعمیر ہے, آپ کو اس کو اپنانا چاہیے, بیکاز یہ آپ کے لوکل مٹیریلز ہیں اور اٹس گڈ فار دی انوائرمنٹ. آپ کے اپنے گھر کے انٹرنل تھرمل کمفرٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوکل مٹیریلز کے اندر بلڈ کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم ایک تھوڑا سا جس کے اوپر تھوڑے سے سوچنے کی ضرورت ہے, دیٹ از سیلف ریفلیکشن. تھوڑا سا آئی وڈ کال آؤٹ ٹو دا یوتھ کہ تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن کریں, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو اگر اس علاقے کے اندر دیکھ رہے ہیں یا آپ یہاں پر ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے.
اینڈ اگر ہم آر سی سی کے گھر کے پیچھے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا گو بیک ٹو اسٹیپس اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آر سی سی کا گھر, آپ کیوں اس کا فساد ایسا بنانا چاہ رہے ہیں, اینڈ دین آپ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کریں گے دیٹ دیر از دس ڈیزائر دکھاوے کا سیڈلی جو ہماری سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے, جس کی وجہ سے وی آر ٹیکنگ آل دیز ڈیسیجنس, کیونکہ ہم لوگوں نے ریس لگائی ہوئی ہے, ہمارے نیبر نے ایسے بنایا تو اب ہمیں بھی ایسے بنانا ہے, ورنہ وہ کیا کہے گا, تو ہم نے سوسائٹی میں ہمیں یہ اسٹینڈنگ چاہیے. سو آئی تھنک ایک طریقے سے یہ سوسائٹی کی بیماری ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو عزت اس چیز کے اوپر بخشتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا گھر ہے یا کتنی بڑی گاڑی ہے. سو ایک تو یہ ایشو ہو گیا جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد آئی تھنک جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ دس از اے ایٹیٹیوڈنل پرابلم, تو اس کے بعد پھر بات یہ آتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دس اینڈ واٹ اسٹیپ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک ان دس ڈرائیو فار اور دس ڈیزائر فار ڈیولپمنٹ. تو اس کے اندر پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ اپنے کلچر سے, اپنی روٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کو اس کے اندر ایک سینس آف سیٹسفیکشن مل رہی ہے, اور جو کہ ملے گی اگر آپ اس کے ساتھ غور سے آپ اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, تو دین آپ کے لیے خود ہی راستے بھی کھلیں گے اور آپ کو نظر بھی آئے گا کہ دس میک سینس, دس از ویئر آئی ایم فرام اینڈ دس از واٹ میک سینس اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی شوڈ ڈو, کیونکہ میرے لانگ ٹرم کے اندر یہ فائدہ ہے. سو مے بی شارٹ ٹرم میں نے گھر بنایا, 5 سال بعد لوگ بھول بھی جائیں گے آپ نے اتنا بڑا گھر بنائے گا, اس کے بعد آپ کسی نئی ریس میں لگ جائیں گے, اب میں یہ دکھاؤں. سو آئی تھنک اس ریس سے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا روکنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس ڈیزائر گوز بیک ٹو دیز تھنگز دیٹ آر ڈرائیونگ یو ان یور مائنڈ. ٹریڈیشنل جو ایک آرکیٹیکٹس جو گھر بناتے تھے اس کو اگر ماڈرنائزیشن کے ساتھ ہم بنائیں, یا لوگوں کی سائیکی کو اگر ہم دیکھ لیں, ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو کہیں سے انہوں نے دیکھا ہے نا کہ ہم نے بھی ایسی چیز بنانی ہے. دونوں کو بلینڈ کر کے کیا ماڈل بن سکتا ہے جو سسٹینیبل بھی ہوں, ماڈرن بھی ہوں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے کلچر کو, آپ کی آئیڈینٹی کو بھی وہ سسٹین رکھے. تو ایسے کون سے ماڈلز ہیں, یا کیسے اس آرکیٹیکچرل ایکلنس آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایون جو آپ کے لیے اپیرنٹ ہے آپ کا لوکل آرکیٹیکچر, اس کو آپ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے. اب فار ایگزامپل, کیونکہ اگر آپ کربیج کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں ان دی آرکیٹیکچر ان دا نارتھ, تو آپ دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ لکڑی کا استعمال ہے. اب اگر آپ لکڑی کا اتنا استعمال کرنے لگیں گے تو وہ آپ کے فارسٹ کے اوپر پریشر ڈالے گا. سو اس کے اندر اسمارٹ طریقہ یہ ہوگا دیٹ یو یوز لوکل مٹیریلز, بٹ یو یوز دیم ان اے مینر ویئر یو آر ناٹ یوزنگ ووڈ ٹو دی ایکسٹینٹ جس کے اندر آپ اس کو اس میں استعمال کرتے تھے. یو ہیو نیو اسٹرکچرل سسٹمز ناؤ, آپ کے پاس اویئرنیس ہے, آپ نے اپنے روف کا ویٹ بیسیکلی اٹھانا ہے دیواروں پہ. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ ان اے وے کہ آپ کو نہ اتنی لکڑی استعمال کرنی پڑے, اینڈ دیر ٹنز آف پاسبلٹیز ٹو ڈو دیٹ. تو اس وقت ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کے تھرو, لاجورد ہمارے ادارے کا نام ہے, اس کے تھرو ہم جو کام کر رہے ہیں دیٹ از بیسیکلی لوکنگ ایٹ ماؤنٹین آرکیٹیکچر, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دیز پروٹوٹائپس دیٹ یوز لیس ووڈ, ہاؤ ڈو یو میک لائٹ ویٹ روفس ان لوکل مٹیریلز. اور ساتھ ساتھ اس سال جو ہم نے کافی سارا کام کیا ہے دیٹ از آن پلاسٹرز. سو پلاسٹرز دیٹ کین ود اسٹینڈ دا چینجنگ کلائمیٹ. تو آپ کی اگر بارشیں زیادہ ہیں, آپ کا پلاسٹر کریک کر جاتا ہے, یا آپ کی چھتیں لیک کرنا شروع کرتی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو میک پلاسٹرز بائی مکسنگ دیز لوکل مٹیریلز تاکہ وہ ود اسٹینڈ کر جائیں ان چیزوں کو. سو ویو بین ورکنگ آن دیٹ, وی آر ورکنگ ود میسنز اینڈ کارپینٹرز ان ڈفرنٹ ویلیز. اس بار ہم نے یاسین ویلی میں کافی کام کیا تھا. ہم لوگوں نے بلتستان سے کچھ میسنز کو وہاں بلایا تھا, میسنز کا ایک نالج ایکسچینج کروایا تھا, اینڈ دین وی ہیڈ دس ایکسرسائز اینڈ اٹ واز فیسینیٹنگ. سیکنڈلی جو ہماری ایک ابھی سیکنڈ اگر ہم اس پہ پوائنٹ پہ آ جائیں, تو ہیریٹیج کی پریزرویشن بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے, لیکن کچھ ایک سی ایس پی نے, گورنمنٹ کے کچھ اداروں نے کسی نہ کسی حد تک کیے. وہ کتنے بڑے آپ چیلنجز کیا ہیں ویسے پریزرویشن میں؟ ابھی ڈیم بن رہا تھا دیامر بادشاہ کا, وہاں پہ اینشنٹ روکس تھے, کہیں اور تھے, تو لوگ ایسے جا کے اسپریز کرتے ہیں, پینٹنگس چلے جاتی ہیں, یا اس پہ اس کی ویلیو نہیں کہتے ہیں. پریزرویشن کے لیے کہ کیا حالات ہیں ابھی کے, یا کیا ہمیں اب کرنا چاہیے, اس کانٹیکسٹ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ I think heritage preservation in Pakistan has become a buzzword in the last couple of years, I would say. اور ایک دم سے اس کے اوپر بہت زیادہ
امپورٹنس آئی وڈ سے اسپاٹ لائٹ آ گئی ہے اس کے اوپر. ہیریٹیج پرزرو کریں, اپنی سائٹس کو اوپن اپ کریں, اور دیٹ آلسو از ڈریون بائی کنزیومرزم, ٹورزم, کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے, تو آپ نے اپنی ہیریٹیج جو ہے اس کو صاف کر کے سجانا ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں اور اپریشیٹ کریں کہ واؤ کتنے زبردست ہیں یہ. تو ہمیں جس طریقے کی ہیریٹیج پریزرویشن کی ضرورت ہے, دیٹ از ہولسٹک, وچ از ٹیکنگ دا نیچرل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ ایز ویل ایز کمیونٹیز ود دیم, کہ آپ کمیونٹیز کو بھی کارڈن آف نہ کریں اپنی ہیریٹیج سے, آپ ان ہیریٹیج سائٹس کو سینیٹائز نہ کریں, آپ ان کو اتنا ایکسپرٹ بیسڈ نہ بنا دیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ایکسپرٹ ہی آ کے بتائے گا کہ کمیونٹی یہ ہیریٹیج کیسے کنزرو ہوگی اور کمیونٹیز کو تو نہیں پتہ. سو آئی تھنک یہ کچھ پرابلمز ہیں جو ہیریٹیج کنزرویشن کی فیلڈ میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں, اینڈ ان کو اسی وقت اگر ایڈریس کیا جائے تو وہ اچھا ہے, بیکاز اگر خاص کر ہم ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں تو یہاں کا جو سارا آپ کو بلٹ ہیریٹیج اور ادروائز جو ہیریٹیج نظر آ رہا ہے, دیٹ از آل بیکاز آف دا کمیونٹیز دیٹ آر دیئر. انہوں نے ہی ڈیولپ کیا ہے, وہی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور ان کو یو ہیو ٹو میک دیم اے امپورٹنٹ پارٹنر وین یو ورکنگ آن دیز سائٹس. تو ہیریٹیج کنزرویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر از دس بلٹ انوائرمنٹ وچ از دیئر, جس کو آپ نے دیکھنا ہے یا جس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور وہ جو بلٹ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کی بلڈنگ کا فساد ویسے ہی دکھے جیسے تھا, وہ جو اس کے ساتھ درخت لگا ہوا ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, جو سوئل ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, جو اس کے پیچھے فارسٹ ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ایک ہولسٹک نظریے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی بیسڈ جو ہیریٹیج پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی, جی بی میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, یا چترال میں یا پاکستان میں کون سے آئیڈیل ماڈلز ہیں جن کے ریپلیکا ماڈلز پہ امپلیمنٹ ہو کے یا امپلیمنٹ کرا کے ایک بہتر سسٹینیبل ایک ماڈل بنایا جا سکتا ہے فیوچر کے کانٹیکس میں بھی؟ آئی تھنک آئی ایم ناٹ ویری اویئر آف کہ کمیونٹیز کو کس طریقے سے انوالو کر کے ہیریٹیج پروجیکٹس کے اندر کام کیا گیا ہو. آئی تھنک جب یہ فورٹس وغیرہ ریسٹور ہو رہے تھے تو اس کے اندر کمیونٹی کو آن بورڈ لیا گیا تھا, ان کی تنظیم بنا کے دے ور پارٹ آف دا پروجیکٹ. What we have tried to do with our projects is making community or the relevant stakeholders a partner in the project when we are envisioning that project, کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. So community یا جو بھی relevant stakeholders ہے, they have been part of اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے, پھر جب اس کے ساتھ جو ہونا ہے اس کے اندر they've been part, and then اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, they've been part of that entire process. So I think یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ you go in with a plan and then you tell them اچھا چلیں آپ بھی آ جائیں ایز اے اسٹیک ہولڈر, اینڈ دین آپ بھی ہمارے ساتھ کام کر لیں. سو ہمارے پروجیکٹس میں واٹ ہیز ریئلی ہیپنڈ از دیٹ وی ہیو ریئلی ٹرائی ٹو لک ایٹ why these heritages survive, یا what are the links that are important for these people. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر ایک میسن آیا ہے یا کارپینٹر آپ کے گھر آیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ گھر والوں نے اس کو کتنا خوش رکھنا ہے تاکہ وہ اچھا کام کرے, رائٹ. تو اور پھر جو کارپینٹر ہے وہ کون سی اپنی دعائیں پڑھ کے اپنے کاموں کو شروع کرتا ہے, یا پھر جو خواتین ہیں جو دھاگا بنتی ہیں, ان کی ایسی کیا پریکٹس ہے جس کے اندر وہ بیٹھ کے دھاگا بنتی ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ریسٹور دوز communal ecosystems while we are doing conservation, کیونکہ فزیکل کنزرویشن ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 4 بندے لے جا کے کر لیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. دا ہول آئیڈیا از ہاؤ ڈو یو کائنڈ آف گو بیک ان ہسٹری اینڈ سی وائی دس ہیپنڈ, اینڈ دین ٹرائی اینڈ سورٹ آف ریسٹور دوز جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو ہیریٹیج کی کنزرویشن ہے دیٹ از لنکڈ ٹو کمیونٹی کوہیژن. سو جب تک کمیونٹی کوہیژن نہیں ہوگی آپ کی ہیریٹیج سروائیو نہیں کر سکتی, بیکاز دیز آر کمیونل سوسائٹیز. یہ اکٹھے کام کر کے ایون جو گھر بننے ہوتے ہیں, چھتیں ڈلنی ہوتی ہیں, تو دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ڈو اٹ. بٹ ہمارے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا, رائٹ. سو یہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. ہمارے وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا, یو جسٹ آؤٹ سورس اٹ اینڈ دے ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آؤٹ سورسنگ ہے نا, یہ والی دس ہیز میڈ شیور کہ ہماری ہیریٹیج جو ہے نا اس کی بہت ریپڈ ڈکلائن ہو. آپ نے بات کی نا جیسے ٹورسٹ آتے ہیں, ہیریٹیج سائٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے. اب ٹورسٹ جی بی میں ٹورزم کے ساتھ تو ڈائریکٹ صرف جی بی کی نہیں, چترال بھی ملا ہے تو اس کا انفلکس بھی بڑھ رہا ہے. ساتھ ساتھ کیا مسئلہ ہے, ٹورسٹ ایک ظاہر ہے آپ کے لیے ریسورس لے کے آ رہا ہے, آپ کے انویسٹمنٹس وہ لے کے آ رہا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بہت بڑا چیلنج آپ کی آئیڈینٹی بھی آپ سے وہ لے کے جا رہا ہے. آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں میں, ظاہر ہے کوئی اور چیز نہیں. تو ٹورزم کو آپ ایک اینگل تو ٹھیک ہے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ
input آ رہا ہے لیکن جو آپ سے جا رہا ہے, جو آپ سے ڈریگ کو چھین رہا ہے, میں چھیننے والا ورڈ یوز کروں گا, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ویسے ٹورزم ایک ڈیزاسٹرس وے بھی تو ہے نا, جہاں اپرچونٹی ہے وہاں پہ چیلنج اور ڈیزاسٹرس موڈ میں بھی ہے, نہیں؟ Absolutely, absolutely. And I think اس میں یہی ہے کہ again I would say we need to take 2 steps back and have a conversation with our minds, ourselves, our communities کہ کیا ہو رہا ہے, where are we headed, what is happening, کس نوعیت کے چینجز آ رہے ہیں, how are we going to tackle them. اور جب آپ کے فار ایگزامپل ٹورسٹ آ رہے ہیں, وہ ایک کلچر لے کے آ رہے ہیں, اس کلچر میں آپ ہاسپٹیلٹی کے اندر کتنا برداشت کریں گے, آپ کتنا لیوے دیں گے, آپ کتنی گراؤنڈ ان کے لیے کھول کے رکھیں گے. آف کورس کہیں نہ کہیں آپ کے بیریئرز بھی آئیں گے, آپ کو روکنا بھی پڑے گا. So I think we are still with GB, I think we're still in that stage where we are trying to figure out where are those barriers and what are we supposed to do about them. But اگر ہم لوگ دیکھیں with the material development or the buildings that are coming up, تو اس کے اندر تو ہمارے لیے بالکل ہمارے سامنے ہے کہ کتنا مختلف قسم کا کلچر آ رہا ہے. لوگ یہاں پر آ کے 5 star 7 star فیسلٹیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پنجابی ٹکا ملے یا آپ کو کڑھائی ملے and all of that. So I think it really depends on the host communities that you decide آپ نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا ہے, اور کتنا آپ نے گراؤنڈ اوپن کرنا ہے. بیکاز tourism is exploitative, اور وہ it's not just exploitative to the natural landscape, it's also exploitative to the cultural landscape. تو اس لیے آئی تھنک اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ کانورسیشن بھی ہو, بات بھی ہو, اور تھوڑی ریفلیکشن بھی ہو. میرے خیال سے ٹورزم میں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے پاس, ان انفلکس کو ہم نے کیا پریزنٹ کرنا ہے, کیا سیل کرنا ہے, اس کی کلیئرٹی بھی لازمی ہے. اب ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اس گردوں میں یا شگر فورٹ میں بٹ کڑھائی نہ سرو کریں. ہم بیٹھ کے وہاں کے لوکل ڈشز کو ہم پروموٹ کریں, تاکہ بیٹھ کے وہیں ہم بتائیں کہ یہ ہمارا کلچر تھا, یہ ہماری آئیڈینٹی تھی, اور یہ ہمارا ویو تھا اس ایک لینڈسکیپ میں. نہ کہ بہت بڑا ایک ہوٹل میں آپ نے 2 AC لگا دیے, سینٹرل ہیٹنگ یا سینٹرل کولنگ کا کوئی میکینزم لگا دیا. یہ پریکٹسز کو میرے خیال سے آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا چاہیے. نہیں تو اگین آؤٹ سائڈ کا جو ایک ٹورسٹ اپنے ساتھ جو ایک کلچر لے کے آتا ہے, فائن, کلچر شیئرنگ ہونی چاہیے, کراس کلچرل اڈیپٹیو ایک اپروچ بھی ہونی چاہیے, بٹ انفلوئنس میں آ کے آپ اپنی آئیڈینٹی بھولنا چاہیں, میرے خیال سے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. پلس ایک ٹورزم کا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارا ٹورسٹ ایڈوکیٹ بھی نہیں ہوتا, اور پراپر وہ اسٹڈی کر کے بھی نہیں جاتا. وہ جاتا ہے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں وہاں پہ کڑھائی کھاؤں گا, جیسے وہ یہاں پہ بالکل ہمارے جسچرز ہیں, اچھے جسچرز نہیں ہوتے, وہاں بھی جا کے ہم وہی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. پھر کمیونٹی جب آپ کو اوپننیس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ کی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ویلیو کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج میرے خیال سے وہاں کی کمیونٹیز نے فیس کیا ہے. تو مجھے یاد ہے اچانک جب کچھ سال پہلے انفلکس ٹورزم کا بڑھ گیا, لوگوں نے اپنے گھروں میں ہوسٹ کیا, بہت ساروں کو فری آف کاسٹ ہوسٹ کیے, لیکن بعد میں وہ ایکسپلوئٹ ہوئے. بعد میں ان کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا, ان ایتھیکل تھا. ابھی بھی جو ٹورسٹ جاتے ہیں, آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں اب آنے لگی ہیں کہ آپ بیٹھ کے جیسے باغ پہ وہ حملہ ور ہوتے ہیں, شاخ توڑتے ہیں. چیری کی شاخ تھی, چیری کی شاخ تھی, اور وہ لہرا کے کہتے ہیں کہ اس نے کوئی جیسے کوئی جنگ جیتی ہو, یا پتہ نہیں وہ ننگا پروت یا K2 گو میں اس نے سر کیا ہو. تو یہ چیزوں میں ایڈوکیسی ہونا, کلچر کو اسٹڈی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اور ایتھیکل ایک ٹورزم کے اندر بیسک یہی ہونی چاہیے کہ ہم خود کو ایڈوکیٹ کریں جہاں ہم جا رہے ہیں, پھر تاکہ ہم آگے بڑھیں, اس کلچر کو ویلیو کریں, اور نیچر کو جا کے انجوائے کریں پیسفل طریقے سے. جو ایک ریسٹارٹ ہوتا ہے یا ریچارج ہوتا ہے, آپ اس طرح کا کام کریں. رائٹ, بالکل. آئی تھنک اگر ہم وی گو بیک ان دا ڈے, تو جب پرانے ہماری سیٹلمنٹس تھیں, اور ہمارے دادا پر دادا کی بات ہے کہ جب ان سے یہ بات کی گئی کہ جی آپ اپنے گھروں کو آپ کھولتے ہیں لوگوں کے لیے, اور ظاہر مہمانداری کا اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے, تو اس کے اندر تو یہ فیدم کرنا بھی بہت مشکل تھا کہ آپ پیسہ لیں گے اس بندے سے, یہ تو بہت شرم کی بات ہے. تو آئی تھنک فرام دیر یہاں تک پہنچنا کہ اوکے یو آر پوٹنگ اپ ہوٹلز اینڈ یو آر چارجنگ پیپل منی فار اٹ, تو آئی تھنک ایک فلکس ہے. ویو کم اے ویری لانگ وے فرام دیٹ آئیڈیا, لیکن آئی تھنک وہ آئیڈیا کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگوں میں ہے مہمانداری کا. اور ظاہر ہے ہماری جو مختلف لائک ٹورسٹ ہیں, وزٹرز ہیں, دے آر کمنگ فرام ویری ویری ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. تو وہاں پر جا کے پھر یو آر ویری رائٹ, ایک مشکل آ جاتی ہے دیٹ آپ مہمانداری کتنی کریں, اور آپ
कितनी मेहमानदारी ना ना करें, करें, yes. and you know it's quite a battle trying to figure that out. आइडियल एक सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जहाँ पे टूरिज़्म को आप स्मूथ, ओवरवेलमिंग भी बहुत ज़्यादा इतनी ना हो कि वो अनएक्सेप्टेबल हो, और बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज भी आपके लिए ना हो, तो क्या एक आइडियल सिनेरियो है टूरिस्ट की एडवोकेसी के लिए और कम्युनिटी भी खुद के लिए, किस तरह के वो प्रिपेयर हों कि भाई हमने इसको टैकल कैसे करना है? ज़ाहिर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, एट द सेम टाइम आपने उस पॉजिटिव वे में रिएक्शन भी करना है कि आपका कल्चर भी सस्टेन हो और आपका रेवेन्यू मॉडल भी सस्टेन हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी आइडेंटिटी किसी क्राइसिस में या कोई अनएथिकल अप्रोच आपके साथ ना हो, आपके रीजन के साथ ना हो, आपके कल्चर के साथ ना हो, कैसे बेहतर किया जा सकता है? I think that's a very deep and a very large sort of a question. लेकिन इसमें यही है कि if we keep our मतलब हमारा फोकस या हमारा जो इंटेंशन है विद टूरिज़्म, वो हमें क्लियर करने की ज़रूरत है. व्हाट एग्जैक्टली आर वी गेटिंग एट, और उस तक पहुंचने के लिए हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या अच्छा तरीका होगा. सो यू नो मे बी in a side valley या on a mountain top it's different, but in Skardu it's different. So different models होंगे for different areas depending on the contextual challenges and the पोटेंशियलिटीज़ जो एक इलाका आपको दे रहा है, तो उसके ऊपर बेस्ड होगा कि आप कितना बड़ा बना सकते हैं या कितना छोटा बना सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक प्लाटो पे कुछ करना चाह रहे हैं या आप एक शहर में कुछ करना चाह रहे हैं, तो दोनों के बहुत डिफरेंट मॉडल्स होंगे. तो उसमें यू हैव टू कीप यू नो द फैसिलिटीज़ और द रिसोर्सेज, द पोटेंशियलिटीज़, द चैलेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट, कि आपके किसी डिसीजन की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल ना कल्चर तबाह हो, ना नेचुरल एनवायरनमेंट तबाह हो, और आप एक बैलेंस तरीके से कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर लें जो कि कंसिस्टेंटली आप उसको लेके चलें, ताकि वो चीज़ जो है वो आपको इन द लॉन्ग टर्म एक फ़ायदा दे, रादर देन शॉर्ट गेन्स के लिए आप यू नो बड़ा सा आपने प्लाजा खड़ा कर लिया है एंड यू वांट टू मेक क्विक मनी. आई थिंक पैसे आपके पास उतने ही आएंगे जितने आपके पास आने हैं. सो यू नो मेहनत आप ज़रूर करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एनी वन और एनी थिंग. ये बहुत ज़रूरी है. दो चीज़ें हैं ना, एक माइग्रेशन वाला एक कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है, तो बहुत सारे रूरल एरियाज़ अब अर्बन बन रहे हैं, सेमी अर्बन एक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आप रोक तो नहीं सकते. उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? इस आर्किटेक्ट आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे अब जैसे सिटीज़ की बात करें, गिलगित सिटी की और स्कर्दू सिटी 10 साल पहले दे वे टोटली डिफरेंट. आज आप जाएँ तो बिल्कुल एक अलग मंजर पेश करें. तो अर्बनाइजेशन या इसके अंदर जो चेंज आ रही है उसको क्या बेहतर किया जा सकता है? नहीं तो भी कैसे उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके हम प्रिपेयर हों उस चेंज के लिए, वो चेंज भी पॉजिटिव चेंज हो, तो कैसे किया जा सकता है? इसकी प्लानिंग को आप देखें तो. आई थिंक इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिन एरियाज़ से लोग माइग्रेट करके इन सिटीज़ में आ रहे हैं, उन एरियाज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है. सो रादर देन आप जितनी तवज्जो स्कर्दू को दे रहे हैं ना, आप उन जगहों को तवज्जो देना शुरू करें जहाँ से लोग उठ के आ रहे हैं. वो क्यों आ रहे हैं, what are the lacks in that Yeah. area, या वहाँ पर why aren't we giving patronage to agriculture, या जो भी वहाँ का एक subsistence है, lifestyle है, facilities हैं, उनको हम क्यों नहीं उतनी तवज्जो दे रहे जितनी हमें देने की ज़रूरत है. So I think the focus has to shift from cities to these side valleys, and once we start doing that we'll really see change. उसका हमें effect फिर नज़र आएगा स्कर्दू में. So स्कर्दू पे focus करना will not be the answer. उन areas पे focus करना is the answer. या हमारे पास फिर आई गेस बहुत सारा जो फोकस रहा है वो कुछ ही साइट्स हैं, बहुत सारे इंक्लूसिव अप्रोच पे हम नहीं गए, सिलेक्टिव अप्रोच पे हम गए, तो उसकी वजह से हम जो एक आउटकम था जो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में था वो हम शायद गेन नहीं कर सकें, राइट. लेकिन ओवरऑल मुझे एक चीज़ अभी भी मैं एज्यूम भी नहीं करना चाहता, ना मैं एजम्पशन पे ना इमेजिनरी उस कॉन्टेक्स्ट में भी. हालात तो मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूव होंगे. वैसे पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड तो बहुत सारी है, तो मैं इसको इम्प्रूव होंगे या नहीं, स्केप्टिकली आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक इम्प्रूव होंगे. आई हैव होप, एंड this hope is basically based on the youth that is still living in those areas. वो लोग जो यहाँ से यूनिवर्सिटी से पढ़ के who've gone back and who are trying to make a difference. I've been teaching architecture for a very long time, and I know that my former students have gone back और वो वहीं पे काम कर रहे हैं. So I do see hope, and I see that this youth is trying to make a difference. And I think हमारी जो वहाँ पे universities हैं, Karakoram International University है, University of Baltistan है,
ان کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹو میک شیور دیٹ وہاں پر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے دیٹ از روٹیڈ ان دا کانٹیکسٹ اینڈ سو دیٹ وہاں پر جو بھی ڈیولپمنٹ آنی ہے پھر وہ وہی لوگ ہیں جو اس کو ڈرائیو کریں گے. سو ہاؤ ڈو یو کائنڈ آف میک شیور کہ وہ پراپرلی اکوپڈ ہیں ٹو ڈو دیٹ, اینڈ اکوپڈ ناٹ ان دا سینس کہ ہم ان کو ویسٹرن ماڈلس کے اندر اکوپ کریں, بٹ اکوپڈ ان دا سینس کہ دے آر بیٹر ایبل ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز کہ ان کے علاقوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اینڈ اٹس گراؤنڈ اپ رادر دین ٹاپ ڈاؤن. اس میں ویسٹرن ماڈل کو ہم بڑا آئیڈیل ماڈل سمجھتے ہیں. کیا ویسٹرن ماڈل آئیڈیل ماڈل ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کون سا آئیڈیل ماڈل ہے پھر؟ آئیڈیل ماڈلس کون سے ہیں اگر ہم بات کریں آئی ماڈلس کی؟ تھنک کیونکہ ہم جب بھی جنرلی اپالوجیز ہم کریں, جب بھی ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کوئی چیز آ گئی, انگلینڈ کی کوئی چیز دیکھی, فرینچ ہم نے کوئی چیز دیکھی, یو ایس کی کوئی چیز دیکھی, تو ہمیں لگا ہے کہ آئیڈیل ماڈل ہے. یا نیو یارک کوئی آئیڈیل اسپیس ہے, یا بیٹھ کے ہم بات کریں لنڈن کی, یا ہم بات کریں فرانس کی, تو کون سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بیٹھ کے پیرس بھی نہیں ہے, لنڈن بھی نہیں ہے, نیو یارک بھی نہیں, تو کون سے آئیڈیل اسٹیٹس ہیں کہ اس سے بہتر ہم خود کو آئیڈیلائز کریں یا اس راستے پہ ہم چلیں؟ آئی تھنک آئیڈیل ماڈلس اب ہمیں نظر آ گیا ہے کہ سچویٹڈ ماڈلس ہی آئیڈیل ماڈلس ہیں. سو سچویٹڈ ان دا کانٹیکسٹ, رسپونڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ, جو کہ روٹڈ ہیں اپنے علاقوں کے اندر, جس میں ایک بڑے کو پتہ ہے کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے, ان کو کس طرح کا رجحان کی ضرورت ہے, جہاں پہ چھوٹوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو کس اس سے گزر رہے ہیں وہ. سو آئی تھنک دیٹ سارٹ آف اے ماڈل از پرابلی دی آئیڈیل ماڈل, اور وہ ہمارا آئیڈیل ماڈل تھا ان علاقوں کے اندر ویئر دے ور دیر از دس کمیونٹی کوہیژن ہے, یہ سارا کچھ ہے. ناٹ رومانٹیسائزنگ دی آئیڈیا آف کمیونٹی کوہیژن, آف کورس اس کے اندر بھی کافی کانفلکٹس اور فرکشنز ہوتی ہیں, بٹ دین کہاں پہ نہیں ہوتی. آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ آئیڈیل ماڈلز وہ ہیں جو بہت اسموتھ ہیں, ویری کائنڈ آف فارورڈ فیسنگ ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں. بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. اصل میں اگر آپ لائف کو دیکھیں تو لائف از ویری میسی. دیر از اے لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنز, دیر آر لاٹ آف چیلنجز, اور آپ کو سما ان سے گزرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر سب کچھ ہنکی ڈوری ہوگا تو وہ تو جنت ہوگی نا, دنیا نہیں ہوگی. اس میں بیٹھ کے کمیونٹی کی انکلوسیو اپروچ کے ساتھ, جیسے بھی ہمارے کنوینشنل واٹر چینلز بنے ہیں, اس وقت کے منی انفراسٹرکچر ہم کہیں گے جو بھی تھی, تو کمیونٹی کو کسی نے سکھایا تو نہیں گیا تھا نا, وہ کلچرل ہی چیزیں چل رہی تھیں. اب ڈیولپمنٹ کے ریپلیکا ماڈلز ہم کیوں نہیں, کیا بڑا بیریئر ہے, کیا چیلنجز, ہم اس کو اسموتھلی انہیں جو ایک پروسیس چلا آ رہا تھا اسی کو ایکسٹینڈ کرنے کی بجائے, اسی کی ویلیویشن کرنے کی بجائے, ہم ریپلیکا ماڈل کے چکر میں تھوڑا سا شرنک نہیں ہو گئے ہیں؟ ایبسلیوٹلی شرنک ہو گئے ہیں. آئی تھنک یہ ہمارے ساتھ المیہ جو ہوا ہے, دس از بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن, جس نے ساری چیزوں کو سیپریٹ کر دیا ہے. سو in these community models everything was intrinsically linked. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ویسٹ واٹر کا کیا نظام ہے, پانی کب لگانا ہے فصلوں کو, اور لوگ مل جل کے کر رہے ہوتے تھے, اینڈ دے ہیڈ دی آئیڈیا اباؤٹ دا ہول سسٹم. ود انڈسٹریلائزیشن واٹ ہیز ہیپنڈ از آپ نے سیگریگیٹ کر دیا. جس طرح ایک فیکٹری میں ہوتا ہے نا, ایک بندہ ہے وہ پیکیجنگ پہ ہے, دوسرا بندہ ہے وہ سورسنگ پہ ہے. سو آپ نے جب سیپریٹ کر دیا ٹو اچیو این ایفیشینٹ سسٹم, دیٹ از ویئر we've really lost the game, because ہمیں انٹائر ماڈل کے نہ پتہ ہے, نہ ہمارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہے. وی آر بینگ کنٹرولڈ rather than controlling the system or kind of developing the system as we go. ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آرکیٹیکٹ ہیں جو وہاں پہ ہی اپنے سروسز فورینر کرتے ہیں, لیکن جتنی بھی آرکیٹیکٹس کچھ ہم باہر سے دیکھیں, آئی ڈونٹ نو ہر ایک کا نام لے کے ہم نہیں بتا سکتے, تو وہیں ویسٹ کے ماڈل کو یا اسی کے ریپلیکا ماڈلس کی طرف وہ جا رہے ہیں. اسکوپ کا یا کچھ کو آپ کرٹیکلی تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں کوئی کلچرل ہیریٹیج کی پرزرویشن پہ کسی اور پہ تو وہ امپروو تو نہیں ہو رہا ہے ایسے ویسے. آئی تھنک تھوڑا سا اس کے اوپر محنت تھوڑی سی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ ٹو مچ دا فالٹ آف دا اسٹوڈنٹ اور دا ینگ گریجویٹ جس نے آرکیٹیکچر پڑھا ہے. یہ جو آرکیٹیکچر کی پڑھائی ہے یہ اس کی فالٹ ہے. دا وے وی آر ٹاٹ آرکیٹیکچر ایز اے 5 year کورس ان اے بیچلرس پروگرام, تو آرکیٹیکٹ کو گاڈ بنا دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اینڈ بیسیکلی آرکیٹیکٹ جو کہے گا یا جو اس کا ویژن ہوگا, دیٹ از لائک دا پرفیکٹ ویژن, اینڈ ہی ہیز دا بیسٹ سینس آف ڈیزائن. تو جب ہم اس طریقے سے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں, دین اٹ بیکمز لائک اے سنگل ڈیزائن ایپیسوڈ. اٹ بیکمز لائک دس ٹاپ ڈاؤن کہ آپ نے ایک ڈیزائن سوچا اور آپ نے ایک جگہ میں جا کے بس اس کو کھڑا کر دیا ہے. سو دس از بیسیکلی دی فالٹ آف دا وے وی ہیو بین ٹاٹ آرکیٹیکچر
architecture, which is the Bauhaus model, comes from Germany, اور وہ بھی اگین انڈسٹریلائزیشن کے ٹائم کے اوپر ڈیولپ ہوا تھا اور پھر وہ انٹروڈیوس ہوا آرکیٹیکچر اسکولز میں, اینڈ دیٹ از وائی وی آر اسٹک ان دا quagmire that we're stuck in. آپ کا بھی کیلاش کا, چترال کا, پھر جی بی کا آپ کا ٹور ہوا ہے, تو کیلاش میں آپ کا بڑا ایک انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا. باہر ہم آف دی ریکارڈ جب بات کرے تھے تو کیسا وہ پروجیکٹ تھا اس حوالے سے بھی, چونکہ کیلاش بھی بڑا اسپاٹ لائٹڈ ایک بڑی اچھی اسپیس وہاں پہ تھی, بٹ وہاں کی کمیونٹی نے تو چاہے جی بی نے اتنا سفر نہیں کیا جتنا اس کمیونٹی نے سفر کیا ہے. وہاں پہ ریلیجیس پریشرز الگ تھے, باقی چیلنجز ان کے الگ تھے. تو آپ کون سا ایک اچھا پروجیکٹ جو آپ کریں, میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بھی تھوڑی سا گپ شپ کریں, تو کون سا آپ کا پروجیکٹ تھا اور کیسے آپ اس کو چلا رہے ہیں ابھی؟ جی, سو ان کیلاش آئی واز بیسیکلی ڈیولپنگ دا بلڈنگ بائی لاز اینڈ کوڈس فار دا ویلی, سو دیٹ وہاں کی جو کلچرل اور بلٹ انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن ہو سکے. تو وہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گیسٹ ہاؤسز اینڈ ہوٹلز آر کمنگ اپ, سیم ایشو ایز ان جی بی. تو اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سو دیٹ جو کیلاش کا ایک ورنیکولر بلٹ انوائرمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو اس کی وجہ سے وہ کوڈز ڈیولپ کیے تھے. اٹ واز لائک اے ایئر لانگ ایکسرسائز, اس میں کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کیا تھا. اٹ واز بیسیکلی ڈن تھرو دا ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیمز ان کے پی. اور اس میں کمیونٹیز ور پارٹ آف دیٹ پروسیس بیکاز آئی واز ٹرائنگ ٹو کائنڈ آف میک دیم دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز ان دس کانورسیشن, کیونکہ اگر وہ اگری نہیں کریں گے تو وہ کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوں گے بائی لاز. But at the same time, I found out in the entire process that it's not just the communities. جو ہمارا اصل issue ہے, that is the government. So the way the government is building یا جو CNW departments ہیں ان کے پاس جو list of materials ہے اس میں کوئی آپ کا local material شامل ہی نہیں ہے. It is all concrete, steel, cement, یہ سارا کچھ. تو جو سب سے زیادہ وائلیشن آف ورنیکولر آرکیٹیکچر کیلاش ویلی میں ہو رہی تھی دیٹ واز بیسیکلی دا گورنمنٹ بلڈنگس. تو جو اسکولز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے وہاں پہ اسٹور ہاؤس بنایا ہوا ہے فار ڈیزاسٹر کے لیے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ RCC اینڈ دیز کانکریٹ اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے. تو دیٹ دین بیکیم این ایشو کہ اچھا تو گورنمنٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آن بورڈ, اور اس کے اوپر ایک زیادہ ڈیپ کانورسیشن ہونی پڑے گی دیٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ cultural protection, when we're talking about protection of the vernacular architecture and environment, تو the government will have to play a part in that. اور سب سے پہلے they will have to set an example کہ ہم جو بھی نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ لوکل مٹیریل میں بن سکتی ہیں, اور اگر وہ بنائیں گے تو دین you can expect the community to follow. ورنہ ہوتا یہ کہ ان ساری ہیریٹیج پروٹیکشن کا جو ملبہ ہے یا جو پریشر ہے وہ کمیونٹیز کے اوپر آتا ہے. آپ پروٹیکٹ کر لیں, ہماری خیر ہے, ہم بناتے رہیں گے جو ہم نے بنانا ہے. So that became an issue, and that was an issue that was identified. And then اس کے بعد 1.5 سال سے میرا کوئی وہاں پہ چکر نہیں لگا تھا. I was there recently to go and speak with the communities as part of the Kailash Valley Development Authority. اور اس میں کمیونٹیز کے آف کورس ریزرویشنس تھیں کہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوکل مٹیریلز میں بنائیں. وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو آور فارسٹس. فارسٹ جو ہیں وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, ہمیں اتنی لکڑی ملتی نہیں ہے. تو وی ہیڈ دس ریئلی لانگ کانورسیشنز ود دیم کہ آپ کس طریقے سے اپنے گھر لوکل مٹیریلز میں بنا سکتے ہیں یوزنگ لیس ووڈ. ہاؤ ڈو یو میک یور روفس لائٹ ویٹ تاکہ ان کو اتنی لکڑی استعمال نہ کرنی پڑے دیواروں میں. تو یہ سب باتیں ہوئیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم when I was entering Bamburat Valley, I saw کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی RCC کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اینڈ I was shocked to see that. اور وہ ایک I think پولیس کی بھی بلڈنگ تھی یا کسی تھی. But when I went past that, I had this deep feeling of despair کہ 2 سال پہلے یہ بائی لاز بنے ہیں, کمیونٹیز کے ساتھ ان کے اوپر بات ہوئی ہے. آف کورس ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے, بٹ دس کانورسیشن از ان دی ایئر کہ یہ چیز پروٹیکٹ کرنی ہے. اور اس سارے کے اندر ابھی بائی لاز تو امپلیمنٹ نہیں ہوئے, بٹ دس ہیوج بلڈنگ ہیز کم اپ ان RCC وچ از اے کمپلیٹ ایلین ٹو دی انوائرمنٹ. تو اس وقت پھر I sort of saw how deeply the state is responsible for protection and patronage of the environment and culture, اور وہی اپنا رول ادا نہیں کر رہا, بلکہ اپنا رول جو ادا کر رہا ہے وہ بالکل ایک نیگیٹو سینس میں کر رہا ہے. تو دیٹ واز quite
خیر اتنا کوئی وہ نہیں، آپ کو گورنمنٹ سے یہاں پہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ایسی چیزیں جہاں پہ جو نہیں کرنا تو وہیں کام وہ سب سے پہلے وہیں کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ، بٹ ان کے اپنے میکنیزمز اتنے کنونشنل اور اتنے اولڈ اسکول پہ ہیں. لاس پریکٹیسز وہ سارے بیوروکریٹک اسٹرکچر پورا وہ ابھی بھی یہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ دے آر انیبل ٹو ایمپتھائز ود دا لوکل انوائرمنٹ اینڈ دا لوکل کمیونٹی. ان کا سسٹم ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے دیٹ دے فرگیٹ کہ اس کی کنیکشن انوائرمنٹ سے کیا ہے یا کلچر سے کیا ہے یا لوگوں سے کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی the government fails in these areas, and that is why NGOs, you know, sort of اچھا کام کر جاتی ہیں. اور اس لیے یو نو دیٹ از وین آئی ڈیسائڈیڈ دیٹ یو نو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا اس طریقے سے فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا ہے. بیکاز ان بہت سارے علاقوں میں گورنمنٹ کی تو رسائی بھی نہیں ہے, یو نو دے آر جسٹ ایبسنٹ. سو اس ایبسنس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اینڈ ان سسٹمس کو اسٹرینتھن کریں وچ آر آلریڈی دیر and try and make these, you know, communities able to do these things themselves rather than relying on the government کے وہ بھی ایک ڈریم میں ہے نا, this anticipation کہ گورنمنٹ آئے گی اور کچھ کرے گی. you know, let's not go down that road. let's just rely on ourselves and do something about it. اس پہ انٹرسٹنگلی جب کمیونٹی کو انگیج کرنا, ری-سیٹل کرنا, اپنی چیزوں کی کیئر کرنا بہت بڑی ایک رسپانسبل ہوتی ہے. لیکن ہم ایز اے کمیونٹی بھی, ایز اے نیشن بھی, تو ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرح ہے نا, ہم بیٹھ کے جب انتظار کر کے بیٹھتے ہیں کہ جب تک کوئی ہمیں ڈنڈا نہ آئے یا ہم کام نہ کریں, ہم نے بھی سوتے ہی رہنا ہے. آپ کی تھیسس کے حوالے سے میں کوئی بات کرنا چاہتا کہ عطاباد پہ ری سیٹلمنٹ کی آپ کی تھیسس تھی. اب چونکہ کلائمیٹ کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ری سیٹلمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے, مائگریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آئی ڈی پیز کے بہت بڑے چیلنج آ جاتے ہیں. کیا ویسے آپ کی فائنڈنگس تھی 2010 کے انسیڈنٹ کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ظاہر ہے آپ نے پہلے اور بعد میں بہت بڑا چیلنج تھا, سو کیا کی فائنڈنگس تھا آپ کی تھیسس میں؟ آئی تھنک میری کی فائنڈنگز یہی تھی کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل ہے جو کہ دنیا میں بہت زیادہ پریڈومیننٹ ہے, اور جس طرح سے ہم ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کو دیکھتے ہیں یا میٹیگیشن کو دیکھتے ہیں یا ڈیزاسٹر رسپانس کو دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ ایک ون سائز فٹ آل سسٹم پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے, یہاں ڈیزاسٹر ہوا, دس از دا وے ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. آئی تھنک اس کے اندر بھی وہی بات ہے, جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل ہے, اسی طرح ڈیزاسٹر رسپانس کا بھی ایک ماڈل ہے. اینڈ دیٹ ماڈل یو نو ڈزنٹ ورک سم ٹائمز. اینڈ اس کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کمیونٹیز کی ری سیٹلمنٹ کے اندر آتا ہے. آپ ان کو ریلیف تو پہنچا دیتے ہیں, آپ ان کو امیڈیٹ ریلیف بھی دے دیتے ہیں, یا جو ایمرجنسی کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ گزار لیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ری سیٹلمنٹ کی, ریہیبلیٹیشن کی, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل آتے ہیں. بیکاز جو ری سیٹلمنٹ پلاننگ کا جو ایک ٹریجیکٹری ہے, that doesn't keep the people's culture or their norms or their ideas یا you know their livelihoods in mind کہ وہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کریں گے. So these were my key findings کہ culture and the understanding of culture is at the heart of resettlement. And اس کے اندر یو وڈ سی کہ ہمارے کچھ ایریاز جو ہیں ان کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. پیپل ور ناٹ سپوز ٹو گو دیئر, بٹ وی وڈ آلویز فائنڈ پیپل گوئنگ بیک ٹو دیئر لینڈس, کیونکہ ان کی وہاں پہ اٹیچمنٹ ہے, ان کی ایسوسیشن ہے, ان کا یو نو ان کا لائیولیہڈ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کے باپ دادا تھے وہاں پہ. سو دیر سو مینی ریزنز وائی پیپل وڈ ڈو دیٹ. اینڈ تھنکنگ کہ ہم لوگ دنیور میں جا کے ایک بحریہ ٹاؤن ٹائپ سیٹلمنٹ بنا دیں گے is going to you know play the part for resettlement. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت مجھے نظر نہیں آیا, you know 5 years down the line کس طریقے سے لوگوں نے ان گھروں کو رینٹ آؤٹ کر دیا. you know it became like a source of income for them rather than resettling themselves in their houses. They couldn't see themselves in those houses. So اس طریقے کے بڑے مزیدار findings تھیں which again sort of sedimented my understanding in how there is not one way of doing things. It has to be contextualized and rooted in the context. میں چونکہ دنیور سے ہی میرا تعلق ہے, تو آپ جو بحیرہ ٹاؤن بتا رہے ہیں, بحیرہ ٹاؤن تو بہت فینسی والا ایک آپ نے سوسائٹی کی بتائی. وہاں پہ تو بیچاروں کے وہ حالات ہیں کہ وہ جو جگہ بھی انہوں نے سائٹ سلیکشن کیے, شنا میں اس کو داس کہتے ہیں. داس وہ ہوتے ہیں جو بنجر سی جگہ ہو جہاں پہ نہ پانی ہوتا ہے, نہ کوئی درخت ہوتا ہے, نہ کوئی اور نام و نشان نہیں ہوتا. اسی جگہ پہ ان کو لے جا کے ڈمپ کیا گورنمنٹ نے. بہت سارے چیلنجز ہیں, کانسٹرینٹس ہیں, بیسک فیسلٹیز وہاں پہ ابھی بھی نہیں ہیں, اور جو پچھلے ان کے جو پورا ایک کلچر, پورا ایکو سسٹم, پوری لائیولیہڈس, ان کی آئیڈینٹی اسی میں چلی گئی ہے. تو ان کی کمپنسیشن بھی بیچاروں کو, چیلنجز تو بہت سارے ہیں.
اور جی بھی چونکہ ایک سینسٹیو علاقہ بھی ہے، آؤٹ سائڈ پولر ریجن، سب سے زیادہ گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں اور کلائمیٹ کے سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہم ہی ہیں، بٹ اتنا کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن کچھ ادارے ہیں جس کے اندر کچھ INGOs تھے اور کچھ گورنمنٹ کے ایجنسیز کے علاوہ کچھ آپ جیسے لوگ ابھی بیٹھ کے کام کرتے ہیں. بہت اچھی بات بھی ہے کہ کچھ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ بہتر ہو رہے ہیں. یاسین کے ایک فورٹ پہ چونکہ آپ لوگ ابھی ریسنٹلی کام کرتے تو بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں اس پہ یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے بہتر ہمارے جو ایسے اسپاٹ لائٹ سائٹس ہو سکتے تھے لیکن وہ انڈر دی کارپیٹ رہے ہیں، کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یاسین کے فورٹ میں بھی تو بڑا اچھا آپ نے کام کیا، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ ایکسپلین ضرور کریں کہ اس فورٹ کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے. سو یاسین میں ہم لوگوں نے گل بشر ہاؤس کے نام سے یہ جگہ ہے، اٹس اے ٹرائب، اور ان کا یہ پرانا گھر تھا جو گریٹر یاسین کے لیڈر ہوا کرتے تھے بیک ان 11th 12th سینچری. یہ جگہ تب سے جو ہے وہ آباد ہے گل بشری ٹرائب سے. تو اس گھر کے اندر وتھ واٹ واز ویری اسٹرائکنگ، میں 2021 میں وہاں گئی تھی، اینڈ واٹ واز ویری اسٹرائکنگ اباؤٹ دس ہاؤس واز دیٹ اٹ ہیڈ اے ویری نائس ایوان یا کورٹ یارڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ اس طریقے کا کورٹ یارڈ میں نے نارتھ میں اپنے سارے وزٹس کے اندر نہیں دیکھا تھا، اینڈ آئی واز کوائٹ فیسینیٹڈ بائی اٹ. And I could see that, there are clear linkages with, Central Asian architecture. And as an architect, میرا کافی فیسینیشن اس گھر کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی. جب میں اس گھر میں گئی تو وہاں پر جو بڈول صاحب تھے اونر، اراؤنڈ مور دین 90 years old اس وقت بیٹھے تھے. تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہ آپ آ کے ہمارا گھر تو دیکھتے ہیں لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں. تو دیٹ اسٹیڈ ود می، اینڈ اس کے بعد میں نے خیر اس گھر کی ڈاکیومنٹیشن کی. بٹ دین آئی ہیڈ دس چانس آف رائٹنگ اے گرانٹ کلچرل پروٹیکشن فنڈ کا بائی دا برٹش کاؤنسل، اینڈ اس کے اندر میں نے اس گھر کو ایز اے سائٹ رکھا تھا، کیپنگ ان ویو کہ بڈول صاحب نے مجھے کیا کہا تھا. اینڈ اس کے بعد وی وان دیٹ گرانٹ اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ ہاؤس دس ایئر. اور ہم نے پھر اس کو کنزرو کیا اس کے ایوان کو. سو وی ڈیڈ اے لاٹ آف سort of ریسرچ اراؤنڈ دا ہاؤس اٹ سیلف، دا ووڈ کارونگز، دا پلرز جو وہاں پر ہیں، اور اس قسم کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کس طریقے سے اس پورے ایریا کے اندر ڈیولپ ہوا. سو اٹ واز کوائٹ اے ہارٹننگ پروجیکٹ، اور کمیونٹی بھی بہت خوش تھی دیٹ دس ہاؤس ہیز بین ریسٹورڈ اینڈ اٹس گاٹن اٹس اوریجنل گلوری بیک. تو میرے خیال سے بھی اس طرح کے اور بھی سائٹس ہیں تو ان کو ایکسپلور کر کے اپرچونٹی بھی ہے نا، ظاہر ہے آپ کی ہسٹری آپ کے ساتھ ایک اپرچونٹی کو کنورٹ کر کے بہتر کر کے ہم اس کو ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. لسپور میں آپ کو ایکٹیویٹی کی، چونکہ GBC پورے میں آپ کام کرتے تو میں لسپور والے جو آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے میں اس کو بھی ضرور پوچھوں گا کہ وہ جو ایک سلک کا یا ایک کاٹن کا یا ایک سلک، چونکہ بہت پرانی آئیڈینٹی ہمارے سلک روٹ سے ہی ہے، تو اس پہ آپ لوگوں کا وہ پروجیکٹ کیسے چلا تھا لسپور والا؟ سو دیٹ واز آلسو ویری فیسینیٹنگ. 2017 میں واز مائی فرسٹ ٹائم ان لسپور ویلی، اور میں وہاں پہ گئی تھی بیکاز ایک یفتالی صاحب ہیں جن کے پاس کچھ کلیکشن تھی آف آئٹمز، آئی وڈ سے رادر اے ویری فارمیڈیبل کلیکشن آف آئٹمز. تو ان کے لیے میں نے وہاں پہ اس وقت ایک میوزیم ڈیزائن کیا تھا، اینڈ اٹ واز فنڈیڈ بائی دی AKRSP اینڈ دا سوئس ڈیولپمنٹ فنڈ. اس ٹائم پہ آئی آلسو میٹ وتھ سم کرافٹ ویمن. میں نے دیکھا تھا کہ وہ اون سے جو ہے وہ دھاگا بنا رہی ہیں، اینڈ دیٹ واز کوائٹ نیو فار می ٹو سی کہ ابھی بھی بڑی دادیاں جو ہیں وہ دھاگے بنا رہی ہیں، بیکاز بہت ساری ویلیز کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں. اس کے نیکسٹ ایئر آئی ٹک مائی لاجورتھ وزٹنگ اسکول پروگرام ٹو لسپور ویلی، اینڈ دیٹس وین وی فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دس ویری انٹرسٹنگ لوم کالڈ شو بنانے کی ایک لوم ہم نے وہاں پہ دیکھی. اور وہ ایک کپڑا ہے، وہ پٹو جیسا ہوتا ہے اور وہ بناتے ہیں. تو اس کی جو لوم تھی دیٹ واز ویری پیکیولیئر لکنگ، اینڈ دیٹ امیج اسٹیڈ ان مائی مائنڈ. اور میں یوں تھی کہ اتنا کمپلیکیٹڈ لوم کیوں ہے یہ، بٹ that stayed with me. اس کے بعد I was doing a project in Central Asia، اور وہاں پر میں اوش میوزیم میں گئی ان کرگستان، and I saw a similar loom, and then I found out کہ یہ جو لوم ہے یہ سلک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اینڈ دیٹس وین اٹ اسٹرک می کہ لسپور میں اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی ٹائم پہ سلک بن رہا تھا. سو دین وی وینٹ بیک ٹو دا ویلی اینڈ وی اسٹارٹیڈ آر، مطلب ہمیں ایک زبردست کلو مل گیا تھا. سو ایز ریسرچرز دس واز لائک امیزنگ فار اس. سو وین وی وینٹ بیک، ہم لوگوں نے اس کے پرانے نقشے نکالے، لوگوں سے بات چیت کی، تو وی سو دیٹ ملبری ٹریز بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں لگے ہوتے تھے، جو کہ پھر ریپلیس ہو گئے ایپریکاٹ ٹریز سے، جب ایپریکاٹ پلانٹیشن کا کافی زیادہ رجحان 80s میں آیا تھا.
اینڈ دین وی ڈڈ دس لانگ ریسرچ اینڈ ہمیں بہت ساری چیزیں تھیں اباؤٹ دا لوم. اسی کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعی اس کے اوپر پہلے سلکی بنی جاتی تھی. لیکن پھر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اس کے اوپر وہ اون کا دھاگا ڈال کے تو پھر اون سے انہوں نے یہ شو کا کپڑا بنانا شروع کیا جس کو وچ از نون ایز لسپرکان شو. تو اس کے اوپر ہم نے اس بار ریزیڈینسی کی تھی. وی گاٹ سم ڈیزائنرز فرام ڈفرنٹ ایریاز اینڈ ٹیکسٹائل آرٹسٹ, اور انہوں نے آ کے پھر کام کیا ود دیز لوکل کرافٹس پرسنز اینڈ وی سورٹ آف ری لانچڈ دس شو کلاتھ ایز لسپرکان شو. چونکہ بات اب آرکیٹیکچر کی ہو رہی ہے تو آپ کا خود چونکہ فیلڈ بھی آرکیٹیکچر کا ہے, تو کہاں کا انفلوئنس آرکیٹیکچر جب بھی ہم بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں تبتین ہے, کچھ کہتے ہیں سینٹرل ایشین ہے, تو آرکیٹیکچرل جی بی کے اندر اوور آل کہاں کی ڈائنامکس کے آرکیٹیکچر کہاں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ ویسے یہ تبتین ہے اولڈ 10th 11th 13th سینچری کے یا کہیں اور کا ہے ابھی جو چل رہا ہے؟ ہمیں اس وقت جو بلتستان میں آرکیٹیکچر نظر آتا ہے اس میں بہت انٹرسٹنگ انفلوئنسز نظر آتے ہیں. اینڈ یس ہمارے سینٹرل ایشیا سے بھی انفلوئنس آتا ہے, بٹ دیٹ وی سی مور ان فار ایگزامپل یاسین ویلی یا چترال سائڈ پہ آپ کو وہ زیادہ نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو یس اس میں ہمیں ٹبیٹن جو آرکیٹیکچرل فارم ہے یا اسپیشل پیٹرن ہے اور خاص کر جو ووڈ کارونگز ہے اس کے اندر نظر آتا ہے. بٹ ویری انٹرسٹنگلی ہمیں اسلامک آرکیٹیکچر اور اسلامک پیٹرنز جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں بلتستان کے آرکیٹیکچر میں. خاص کر اگر ہم خانقاہیں یا امام بارگاہ دیکھیں یا پھر جو ہمارے پرانے پیلسز ہیں وہ دیکھیں تو اس میں جو پنجرہ کاری کا کرافٹ ہے اور ختم بند کا کرافٹ ہے دیٹ از پیورلی اسلامک. اور یہ آپ کا جو انفلوئنس ہے دیٹ کیم تھرو پرشیا, تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ دین انٹو کشمیر, لیہ لداخ کا جو ایریا ہے. اور 13th سینچری میں بیسیکلی سید میر علی ہمدانی جب اسلام پریچ کرنے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ آرٹیزنز بھی لے کے آئے تھے. اینڈ دوز آرٹیزنز بیسیکلی کنسٹرکٹیڈ ماسک, اور وہ اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنائیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ختم بند بنائے جو سیلنگ کا کرافٹ ہے, اور ساتھ ساتھ پنجرہ کاری بنائے. سو دیٹ از آل اسلامک. اس کا خاص لوگوں کو اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہے, بٹ اف یو ڈو اے ڈیپر اسٹڈی یو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از بیسڈ آن اسلامک جیومیٹری. یہ تو لاسٹ ٹائم کچھ لوگ یا جنرلی بیٹھ کے کہیں بھی بات ہوئی تو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بدھزم کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا, اسلام کا اتنا نہیں تھا. لیکن اگر 13th سینچری میں اگر بات آ رہی ہے تو یہ تو بڑی فیسنیٹنگ اور یہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے. تو بالکل, آئی تھنک اگر ہم اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو وی فائنڈ آؤٹ کہ ہمارے یہ جو پیٹرنز ہیں, اسپیشل پیٹرنز بھی ہیں, اور پھر ہمارے جو ڈیکوریٹو پیٹرنز ہیں, اس کے اندر جب ہم جیومیٹری دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دیر از پریڈومیننٹلی اسلامک جیومیٹری, اور اسلامک جیومیٹری کے پیٹرنز آپ کو نظر آتے ہیں. دین یو کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی کہ کون سا ٹبیٹن پیٹرن ہے یا بدھسٹ پیٹرن ہے اور پھر کون سا اسلامک پیٹرن ہے. جو ایگزیبیشن آپ لوگوں نے اسکردو میں کیا تھا اس میں کون سے پیٹرنس اور کون سے ڈورس تھے جو آپ بتا سکتے تھے کہ نہیں یہ اسلامک ہے اور یہ 13th یا 12th سینچری کا ہے؟ سو ہم نے اس وقت اسکردو میں ایگزیبیشن کی تھی, اینڈ وی ور بیسیکلی شو کیسنگ دا ورک دیٹ ویو بین ڈوئنگ آن خرمنگ پیلس ان خرمنگ ویلی. اور اس میں ہم لوگوں نے 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا تھا. تو ون از دا سیلنگ پینٹنگ ان خرمنگ پیلس وچ از بہت نایاب پینٹنگ ہے, اینڈ دس آرٹ آف پینٹنگ از اونلی فاؤنڈ ان 2 پیلسز ان دی انٹائر بلتستان اور آئی وڈ سے ایچ کے ایچ ریجن, اور یہ آپ کو خرمنگ میں ملتا ہے. ون از دا خرمنگ پیلس, دی ادر ون از گندوز پیلس. تو اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا اس کی پروٹیکشن کے لیے. اینڈ وین یو سی دی پیٹرنز ان دا پینٹنگس تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک اسٹائلائزڈ قسم کا فارم ہے, اور یہ آپ کو مغل دور کے ساتھ زیادہ آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں, بیکاز اس کے اندر جو گارڈن کا کانسیپٹ تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, اور گارڈن کو وہ جنت کے ساتھ لنک کرتے تھے. تو چھتوں کے اوپر یہ والی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو گارڈنز آپ کے باہر ہیں یا خوبصورتی باہر ہے, ایک تو آپ اس کو اندر بھی لائیں, اور یہ کہ آپ اپنے آپ کو جنت کے ایک امیجنری کے ساتھ لنک کریں. لائک وائز جو ختم بند ہے, ختم بند کا جو آرٹ ہے اس کے اندر بیسیکلی جو پیٹرنز بنتے ہیں وہ بھی ایک مرکز سے شروع ہوتے ہیں, اور مرکز سے وہ اسپریڈ ہو کے آپ کے لیے ایک بند بناتے ہیں آن دا سائڈ. سو اٹس لائک اے سیلنگ, اور اس کے اندر بھی مرکز بیکمز ویری امپورٹنٹ. سو دا سینٹر اور دا ڈاٹ ان اسلامک جیومیٹری takes you to this idea of oneness of God, and it sort of
symbolizes that. اگر آرکیٹیکچر کی بات کریں کلچر ریزیلینس اور اسٹوری ٹیلنگ کے اندر بھی تو بہت بڑا اس کا رول ہے نا. کیسے بہتر ہم اس کو کلچر ریزیلینس اور پھر اس کو اسٹوری ٹیلنگ فارمیٹ میں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں؟ I think اسی طریقے سے we need to pay more attention, more deep attention to what is around us. یہ پیٹرنس کہاں کے ہیں, یہ کیوں آئے, ان کا کیا مطلب تھا, کوئی خاص پیٹرن کہیں پہ استعمال ہوتا ہے, اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. سو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سو فار ایگزامپل ہم لوگ جب گل بشر ہاؤس کے اوپر کام کر رہے تھے یاسین میں, تو اس کے کالمس کے اوپر ایک پیٹرن تھا گل سر کے نام سے, اور وہ جو پیٹرن تھا دیٹ واز شیپڈ لائک اے ستار. اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چیز سمبلائز کر رہا تھا کہ یاسین ویلی میں اسلام ستار کے تھرو آیا تھا, اور کس طریقے سے وہاں پہ جو اولیاء تھے انہوں نے اپنے قصیدوں کے تھرو, بیکاز اس وقت تو مشکل تھا کہ آپ ایک دم سے لا کے وننس آف گاڈ کی بات کریں, تو تھرو دا ستار اسلام entered Yasin Valley. So that basically symbolizes that. So there is a lot of history and stories in these patterns, اور اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو whole world opens up for us. نارتھ کے اندر موسٹلی اور کون سے آپ نے ایسے دیکھے ہیں ہسٹوریکل سمبلز یا ڈاٹس جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں کا انفلوئنس آہستہ سے پینیٹریٹ ان کے تھرو ہوا ہے ادر دین یاسین اور بلتستان کے؟ آپ کو زیادہ تر وڈ کاونگ کے پیٹرنس کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں, بٹ آف کورس آپ کو اسپیشل پیٹرنس میں بھی نظر آتی ہیں. سو آپ کا جو فار ایگزامپل آکٹیگنل روفس ہیں ان کے اپنے مطلب ہیں. آف کورس تبتن اس کا ایک اوریجن ہے, بٹ اس کی ایک ری اپروپریشن ہے. سو کلچر کی ری اپروپریشن بھی ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب اس کی ری اپروپریشن ہوئی 5 پلرس کی ان لائک اے وقی ہاؤس, تو اس کو انہوں نے پنجتن کے ساتھ لنک کر دیا. تو ان چیزوں کو اچھے ایک نظریے سے دیکھنا چاہیے, ہاؤ پیپل آر ٹرائنگ ٹو attach themselves to their surroundings, and they do different kind of things to do that. یہ myths اور میرے خیال سے بہت سارا ایک ہوپ کے ایلیمنٹ بھی وہ جنریٹ کرتا ہے. پھر اس وقت کی جو ایک سائیکی تھی اس کے حساب سے چلتے ہوئے کہ بس یہ چیز ہو گیا تو ہمارے ساتھ اب یہ ہوگا, شاید وہ والی چیزیں, اور اس کا انفلوئنس بھی ہوتا رہا انہوں میں. بالکل, ایبسلیوٹلی, دیٹس آلسو ٹرو. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا ڈاکٹر صاحبہ. آپ کا چونکہ کام اس پورے بیلٹ میں ہونا ہے اور ہوتے رہنا, تو انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی نہ کبھی ہم پھر بلاتے بھی رہیں گے بیچ بیچ میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.